بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ محترم سامعین، یہ ماہ مبارک ہم سے بچھڑنے کو ہے، کیا پتہ اگلا رمضان المبارک ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس آخری چانس ہے کہ اپنی مغفرت کروا لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے جو ہمیں ایک بار پھر دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، ذکر اذکار کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ کی حضور رو رو کر گڑ گڑا کر معافی طلب کرنی ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو چند نوافل کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو کہ 27 رمضان المبارک شب قدر کے خاص نوافل ہیں، جن نوافل کے ادا کرنے کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دینی دنیاوی طلب ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، چند نوافل بتانے سے پہلے ہم سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم سب کی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی دکھ تکلیف ہے، بیماری ہے، جو بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ سب دور فرما دے، آمین۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن کمنٹ کرتے ہیں یا اللہ، جنہوں نے ہمیں کمنٹ کیے ہیں یا نہیں کیے، ان سب کی بھی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، وہ سب دور فرما دے، آمین۔ دوستو، آپ بھی سب لوگ دعا میں آمین کہہ دیا کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس دعا میں 40 بندے آمین کہہ دیں، وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیا بتا اس مبارک رات میں آپ کا آمین کہنا کسی کی پریشانی ختم کر دے۔ تو 27ویں شب کے چند نوافل میں سب سے پہلے ہے 27ویں شب کو 4 رکعت نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو حاجت دنیاوی یا دینی طلب کریں، وہ انشاءاللہ تعالی بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح ایک بار پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد آپ نے 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العظیم واسطے ثواب بے شمار عبادت کے یہ نماز بہت افضل ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے بہت زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز نفل۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور نفل کے دوران ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کو پڑھنے والے اپنے مصلی سے نہ اٹھیں گے، اللہ پاک اس کو اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا، اور اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا اس کے لیے جنت کا راستہ کرو، اور فرمایا
کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور مغفرت کے واسطے یہ نماز بہت افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اس کے علاوہ 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے 27ویں شب کو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر ایک ایک بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوستو اس نماز کے پڑھنے والے پر اللہ پاک موت کی سختی آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس پر سے عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین، اس کے علاوہ جو کوئی 27ویں شب کو صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے نام پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ مختلف نوافل میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، کوشش کریں کہ یہ تمام نوافل 27ویں شب کو لازمی پڑھیں۔ اس کے علاوہ 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے، اور ان رکعت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر کو ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو بہت زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ خاص نوافل شب قدر 27ویں رمضان المبارک خاص نوافل ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی مغفرت طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ یہ رات ہے ہمارے لیے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، مقصد ہے، اس کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔